السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے برائی کمائی، وہ احاطت بھی، اور اس برائی نے گھیر لیا اس کو، فاولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں۔ اچھا، اب ایک ہے برائی کرنا، پھر ایک ہے برائی میں گر جانا، یہ الگ الگ چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو خطا اور برائی اور گناہ انسان کے خمیر میں ہے، آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے، مٹی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی کو طلب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جبریل امین کو کہ جاؤ اور زمین جتنی ہے، زمین ساری زمین میں سے ایک ایک مٹھی، ہر قسم کی جو زمین ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ مختلف علاقوں میں زمین کی مٹی کی رنگت الگ ہوتی ہے، ان کی خاصیت الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہیں پر بہت اچھی زمین ہوتی ہے، وہاں پر فصل بہت زبردست قسم کی ہوتی ہے، کہیں کی زمین جو ہوتی ہے وہ بالکل کلر ہوتی ہے اور بیکار ہوتی ہے، اور کہیں کی ریت ہوتی ہے، کہیں کی رنگ الگ ہوتا ہے، کہیں پتھر جیسی ہوتی ہے، یعنی مختلف قسم کی خصلتیں زمین میں پائی جاتی ہیں، اور مختلف قسم کی زمین کے جو کلر ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خاصیتیں، یعنی مختلف قسم کے کلر اور مختلف قسم کی خاصیت، اور انسانوں میں بھی رکھی ہیں۔ جتنے مٹی کے کلر ہیں انسانوں میں موجود ہیں۔ مٹی پیلے کلر میں بھی ہوتی ہے، انسان پیلے کلر کے بھی ہوتے ہیں، وائٹ کلر میں بھی ہوتی ہے، پھر مٹی کا اپنا جو کلر ہے وہ بھی ہوتا ہے، پھر آگے پیچھے تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے، وہ سارے کلر انسانوں کے کلر موجود ہیں انسانوں کے۔ پھر یہ تو ہو گئی کلر، پھر طبیعت کے اعتبار سے کچھ زمین بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہیں، ایک دم سے فصلیں اگتی ہیں، تو یعنی کچھ لوگ طبیعت کے بہت پازیٹیو، بہت اچھے ہوتے ہیں، ان سے بات کر کے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہم ان سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ایک طریقے سے ہمیں حوصلہ آ جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جیسے کہ فصل تو نہیں اگاتے لیکن کسی طرح کی زمین کسی بھی کام کی نہیں ہوتی، اسی طرح کے فضول اور بیکار لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ترش اور تیکھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، نرم اور سافٹ طبیعت کے لوگ بھی موجود ہیں، پھر سخت پتھریالے لوگ بھی موجود ہیں، یعنی جتنی زمین کی کوالٹیز ہیں وہ ساری انسان میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری زمین کی یہ جمع کروائی تھی آدم علیہ السلام کی، تو یہ ساری خصلتیں، یہ ساری خطائیں، یہ ساری عادتیں، یہ ساری طبیعتیں، یہ ساری فطرتیں ہمیں وہاں سے ملی ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہ نہیں کرتے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، یہ تو ہم شروع سے سنتے ہوئے آتے ہیں کہ آدم خطا کا پتلا، انسان ابن آدم اس سے بھی زیادہ خطا کا پتلا، یعنی خطا تو ہمارے خمیر میں ہے، غلطی تو ہے ہمارے پاس، لیکن ایک تو غلطی ہو جانا، پھر اس پر ڈٹ جانا، یہ شیطان کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ آدم کا کام یہ نہیں تھا، غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی، ابلیس سے، لیکن دونوں کا جو ری ایکشن تھا غلطی پر الگ الگ تھا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کر کر پچھتایا، معافی مانگی، روئے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کامیاب ہو گئے۔ شیطان نے غلطی کر کے اس پر ڈٹ گیا اور بالکل بھی ہٹا نہیں اپنی بات سے، اور اپنی ڈٹھائی پر اور اپنی غلطی پر غرور کرنے لگا، فخر کرنے لگا، اور پیچھے نہیں ہٹا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ناکام ہو گیا۔ تو گناہ تو ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن گناہ کا گر جانا کا مقصد یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ نیکی کر لیا کرو، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ کو آپ کی نیکی برابر کر دے گی، مٹا دے گی۔ اب جب تولے جائیں گے نا اعمال نامے، تو اس میں نیکی اور برائی کا جو وزن ہوگا، اگرچہ گناہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری نیکیاں بھی زیادہ ہیں تو کیا ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی غلطیاں تو ہے لیکن غلطیوں کے ساتھ ساتھ نیکی بھی ہے جو ان کو مائنس کرے گی، اور انشاءاللہ ہمارا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو ہماری تو نیت یہ ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ہو کہ غلطیاں زیادہ ہوں اور انسان کو گھیر لے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ کہ اس کے بارے میں کوئی قاعدہ کلیہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت دیتے، جس کو چاہے دوزخ دیتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ایک کسی بھی بڑی گناہ گار انسان کو دیکھ کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے، کنفرم نہیں کہہ سکتے، اور کسی بھی نیک انسان کو دیکھ کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، نہیں، کبھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں گمان ہے
کہ ہم انشاءاللہ نیکی کرتے ہیں، اللہ ہمیں اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے گا اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ ابھی بھی رابعہ بصری اور حسن بصری کا واقعہ میں ہمیشہ سناتی رہتی ہوں کہ انہوں نے جو سوال کیے تھے کہ مجھے بتاؤ گے حسن میں جنت میں جاؤں گی یا دوزخ میں جاؤں گی، تو انہوں نے کہا خدا کی بندی مجھے کیا پتا کہ تم جنت میں جاؤ گی یا دوزخ میں جاؤ گی، تو ہم کسی انسان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی۔ ایون یہاں تک کہ اگر کوئی کفر پر سر عام کھلے عام اگر کوئی کفر پر مر جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کفر پر مرا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کفر پر مرا، یہ جہنم میں جائے گا، لیکن جب تک وہ زندہ ہے یا اگر وہ کفر میں بھی پوشیدہ کفر میں مرا ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے کاموں کو ہم اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، تو انہی کی حوالے کر دینا چاہیے۔ اپنی طرف سے ہمیں یہ نہیں فتویٰ لگا دینی چاہیے کہ بھئی یہ جنتی ہے یہ دوزخی، یہی سب سے بڑی غلطی ہے اور یہی سب سے بڑے ہم ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو جہنم میں بنایا جائے یا اس کو یہ کہا جائے کہ تم کافر ہو یا اسے یہ کہا جاؤ کہ تم اللہ کے عذاب میں داخل ہونے والے ہو، تو اس چیز کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ قحط کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بارش کا رک جانا اور فصلوں کا نہ اگنا، کیونکہ پہلے زمانے میں تو یہی تھے، یا جس علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے وہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر نہری سسٹم نہیں تھا، تو زیادہ تر لوگوں کا بارش پر ڈپینڈ تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ بارش رک گئی، جب بارش رکی تو کیا ہوا، فصلیں اگنا ختم ہو گئی۔ اب کیا مویشی چرنا کہاں سے، گھاس نہیں رہی تو مویشی مرنے لگے، جانور مرنے لگے، فصلیں ختم ہونے لگی، تو انسانوں میں قحط پڑنے لگا۔ لوگ پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا کہ موسیٰ ہم تو پریشان ہو گئے، اپنے رب سے دعا مانگ کہ ہمارے لیے اس قحط کو ہٹائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو سب کو قوم کو جمع کیا، جسے استسقاء کی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ تو بارش برسا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے، اس دعا میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو میرا بہت بڑا گناہ گار ہے، اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا ہے، اسے کہہ دے یہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو میں بارش برسا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ گناہ گار ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش روکی ہوئی۔ اب جو بندہ گناہ گار تھا اس کو تو پتہ چل گیا کہ یہ حکم میرے لیے، لیکن اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں اٹھ کر نکل جانا، یعنی ایک یہ حقارت تھی، لوگ نفرت کرتے، لوگ کہتے اس کی وجہ سے یہ کام، پھر کیا ہوگا کہ لوگ نہ اس کو بستی میں برداشت کرتے، نہ پھر وہ کہتے اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن انسان کو معاف نہیں کرتا، تو انسان کی نظروں میں گر جانے والا بندہ اٹھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس کا انکار کرنے والا بھی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تو اسے بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے، لیکن انسان تو بڑی کم ظرف چیز ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اٹھ کر گیا تو یہ تو میری بڑی بے عزتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، وہیں کہ وہیں اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے میرے گناہوں کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہر کسی کو تکلیف پہنچی، لیکن یا اللہ یہ جو تیرا حکم ہے کہ میں نکل کر باہر جاؤں تو بارش ہوگی، تو اگر میں نکل کر گیا تو لوگوں نے تو میرا جینا حرام کر دینا ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسا کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اس دفعہ مجھے معاف کر دے اور میرا پردہ رکھ دے کہ تو پردہ عیبوں پر پردہ کرنے والا ہے۔ اچھا یہ دعا مانگتا رہا، اللہ کو اس کی دعا مانگنے کا انداز اتنا پسند آ گیا، بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام قوم انتظار کر رہی کہ مجھ میں سے کوئی بندہ اٹھے تو بارش ہو۔ اچانک بارش ہو گئی تو لوگوں نے کہا موسیٰ ہم میں سے تو کوئی اٹھا نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام خود پریشان ہو گئے کہ یا اللہ تو نے تو کہا مجھ میں سے کوئی بندہ اٹھے تو بارش ہوگی، تو بارش تو شروع ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی نا اسی کی وجہ سے بارش کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے اس طریقے سے مجھ سے توبہ کی ہے اور میری طرف رجوع کیا ہے کہ مجھے اس کی ادا پسند آ گئی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون سا بندہ ہے، کون تھا وہ؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب میں نے اسے معاف کر دیا تو میں تجھے کیسے بتاؤں کہ وہ کون ہے، یہ تو میرے اور بندے کا معاملہ ہے۔ آپ بتاؤ، آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے نبی کو نہیں بتا رہی ہے، نبی تو نہیں اسے تانا دیتا نا، نبی تو نہیں کہتا کہ اسے کہ تم گناہ گار ہو یا تم اس طرح ہو، نبی تو پردے میں رکھتا بات کو چھپاتا، لیکن اللہ نے نبی کو نہیں بتایا، یعنی تمہارا کیا کام، یہ تو میرا اور بندے کا کام ہے، تو میں کیوں بتاؤں کہ کون تھا؟ تو یہ میرا رب اس طرح گناہوں سے روکتا ہے اور اس طرح گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے،
وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے۔ آپ دیکھیں معافی کے دو ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، غفر سے نکلا ہے معاف کرنے والا۔ پھر دونوں اس میں مبالغہ کے صیغے ہیں، جس کا مطلب ہے جتنے لفظ بڑھے اتنی اس کی معنی بڑی۔ غفور سے ایک لفظ غفار میں زیادہ ہے، یعنی زیادہ معاف کرنے والا۔ غفور بھی معاف کرنے والا، غفار بھی معاف کرنے والا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی ذات دیکھو، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، کتنی زبردست ذات ہے جو ہمارے ہر گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو ہم یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک گناہ گار ہے تو وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ رب اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی کرنا، کبھی بھی پردہ دری نہ کرنا۔ یا اللہ ہماری ہمیشہ پردہ پوشی کرنا، تو ستار ہے، تو ستاری کرنا، اور ہمیشہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، کہ تو نے ہمیں دنیا میں ایک اچھی پہچان دی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں آخرت میں بھی اس پہچان کے ساتھ اٹھانا اور ہم سے درگزر کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔